الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو اہل بیت کرام کی محبت کتنی ضروری ہے، ان کی مودت کتنی کمپلسری ہے ایک بنی نوع انسان کے لیے، کہ ان کی محبت کے بغیر کوئی انسان دعویٰ کر لے ایمان کا تو وہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ نبی رحمت سلطان انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت فضائل بیان کی ہے اہل بیت کرام کے تعلق سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے تعلق سے، صحابہ کرام کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا انی تارک فیکم الثقیلین، اے صحابہ میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ اہل بیتی، اور میری اہل بیت، اور جان لو وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، اہل بیت اور قرآن دونوں ایک ساتھ ہے، حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، یہاں تک یہ دونوں میرے پاس حوض کے پاس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل بیت کی محبت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے، جن سے اس کشتی سے میری اہل بیت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوا تو وہ نجات پاتا ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ بہرحال مجھے آپ کے سامنے جو ایک حدیث شیئر کرنی ہے، وہ حدیث پاک امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 کتاب معرفت الصحابہ میں روایت لکھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے، یعنی آپ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح علی شرط مسلم، پھر آگے جو آپ کی ٹرم ہے ولم علی شرط مسلم ولم یخرجہ، آپ امام مسلم نے اس کو تخریج نہیں فرمائی، لیکن امام ذہبی علیہ رحمہ نے جو اس پہ کلام کیا ہے، امام ذہبی علیہ رحمہ ظاہر سی بات ہے جب امام حاکم کی کسی حدیث پہ موافقت کرتے ہیں وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث نمبر جو میرے پاس ایڈیشن ہے صفحہ نمبر 359، حدیث نمبر 4770، اس پر امام ذہبی کی جو کمنٹ ہے اس میں لکھا ہے وافقہ الذہبی فی التلخیص، امام ذہبی نے اس حدیث میں موافقت فرمائی ہے امام حاکم کی۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر کعبے کے پاس بیٹھ کر پوری زندگی نماز روزہ ادا کرتا جائے لیکن پھر بھی اس کا مقدر جہنم ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے پاس ہو، مقام ابراہیم کے پاس ہو، یعنی مطاف میں ہو، ساتھ میں حتیم کعبہ سامنے ہے، حجر اسود سامنے ہے، مقام ابراہیم سامنے ہے، ساری چیزیں اپنے سامنے رہنے کے، ان چیزوں سے برکتیں حاصل کرنے کے باوجود، ان کی اپنے فضائل ہونے کے باوجود ایسا شخص کیا جہنم میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہمارے بعض احباب یہ کہتے ہیں بھائی وہ تو عرب میں نماز پڑھتا ہے، وہ تو عرب میں نماز پڑھاتا ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے۔ اس قسم کا دھوکہ دے کر عوام اہل سنت کو یہ اس چیز کا شکار کرنا چاہتے، بھائی دیکھو وہ تو کعبے کا امام ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو وہ ہے، اس کے لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہو وہ بدعقیدہ ہے، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔